نہیں سر، خواجہ آصف صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں ایکس پر. خواجہ آصف صاحب نے تو ایکس پر ایک پوسٹ کی ہے، اس میں بانی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں میں لیا اور الزام عائد کیا ہے کہ بیرونی ہاتھ اور ایک یہودی لابی انہیں جیل سے نکالنا چاہتی ہے. رچرڈ گرنیل نے ان کی اس پوسٹ پر امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے سے وضاحت مانگ لی ہے. آپ کو لگتا ہے حکومت کا یہ جو رویہ ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ذمہ دارانہ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ خارجہ پالیسی کی وساطت سے یا حوالے سے نہیں ہے، یہ تو ڈیفنس منسٹری لگی ہوئی ہے. خواجہ آصف جی، خواجہ آصف صاحب کی بھی جتنی انہوں نے پاکستان فوج کی تنقید کی تھی اور لائن سے نکل کے تنقید کی تھی، ہم بھی کرتے تھے، پر جس طرح کی انہوں نے تنقید کی تھی اس طرح اب وہ اتنے ہی ان کے آگے جھکے پھرتے ہیں. وزیر داخلہ کے طور پہ، وزیر دفاع کے طور پہ. تو میں ان کا ایک انہوں نے بزرگ رکھا ہوا ہے کوئی جس کے سے امریکہ کے خلاف یا وقتاً فوقتاً فوج کے خلاف یا وقتاً فوقتاً کسی اور عدلیہ کے خلاف وہ ہر سخت بات کرتا جائے اور یہ اس پہ ڈال دیں کہ جی بزرگ آدمی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، وہاں بال سفید ہوئے میں اس کے. بٹ سر کوشچن ہے کہ یہ صرف ٹاک فار دا سیک آف ٹاک ہے کہ ایک فیس سیونگ ہے کہ امریکہ کو وہ جواب دے سکیں کہ ہم نے انگیجمنٹ سٹارٹ کر لی ہے، یا پھر یہ واقعی کوئی افیکٹو ہوں گے، کوئی معنی خیز نتیجہ بھی نکلے گا ان مذاکرات سے؟ مذاکرات سے معنی خیز نتیجہ نکل سکتا ہے، پر اس کے شرائط خان کے بڑے سخت ہیں. یہ نہیں سمجھ سکتے اس طرح. وہ اپنے قیدیوں کو تو رہا کرائے گا ہی، جو اس کے پارٹی کے لوگ ہیں، تو وہ یہ اس پہ یہ ان کے وہاں پر جلتے ہیں اس بلندی پہ پہنچنے کے لیے، اور یہ سمجھتے رہے ہیں کہ قبر ہمیں ملا ہوا ہے تو دنیا ہمارے لیے بدل ہی نہیں سکتی، جامد ہو گئی ہے. لیکن دنیا اب بہت چھوٹی ہو گئی ہے. اب دنیا پاکستان کے فیصلے سارے ہی بہت عرصے سے پاکستان کے باہر ہی ہو رہے ہیں. تو یہ جب تک ایسا ہوتا رہے گا، بشمول یہ نگران حکومت کے آنے کا اور بشمول شہباز شریف کا وزیر اعظم آنے کا اور نواز شریف کا بالکل سائیڈ لائن ہو جانے کا، یہ فیصلے ان کے کہیں اور سے ہوئے ہوئے فیصلے ہیں. اور ورنہ آپس میں ان کے اتنے تو مراسم تھے کہ نبھائے جاتے. یہ وہ مراسم بھی اندر سے نہیں ہے. اور جو نون لیگ کا تو ایک ہی میں آپ کو بتا دوں، ایک ہی منشا ہے کہ فروری 2009 گزارنی ہے بغیر فارم 45 کو افشا کیے بغیر. وہ انہوں نے اپنے بٹھا دیے ہیں جو الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں، وہ اپنے بٹھا لیے ہیں. اس پہ انہوں نے بڑا جھگڑا کیا کہ ہم ریٹائرڈ ججز بھی لا سکتے ہیں. ہاں جی، وہ جس طرح سے مینیپولیشن ہوئی ہے. پر سر ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی کڑی شرائط ہے. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی سیاسی اسیر ہیں ان کو رہا کریں، ساتھ میں جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی کے حوالے سے بھی اور 26 نومبر کے حوالے سے بھی، اور ساری تحقیقات کر لیں. ابھی بھی انہوں نے کہا کہ میں مکمل رہائی چاہوں گا، میں ہاؤس اریسٹ پہ تو نہیں آؤں گا، یعنی کہ وہ اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے. تو سر اگر یہ کڑی شرائط ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں گے، پھر حکومت کے پاس بھی تو کچھ اور دینے کو نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ساری سچویشن میں کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کو تو پیچھے ہٹنا ہوگا نا؟ مذاکرات کے تھرو ہی کوئی نہ کوئی سلوشن تو نکلے گا، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھ لیا الیکشن کمیشن کی کارکردگی، ابھی آپ نے مینشن بھی کیا کس طرح سے ٹریبیونلز کے حالات ہیں 26ویں ترمیم کے بعد. عدلیہ سے بھی طریقہ انصاف کو خاص امید نہیں رکھتا. پاکستان میں ایک چٹکی بھرنے میں کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے. پاکستان میں جتنے رجیم چینجز آئے ہیں وہ اسی طرح آئے ہیں، اور پاکستان میں جب لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہو سکتا تبھی ہو جاتا ہے، اور بنیادی انداز میں ہو جاتا ہے.
اور پاکستان میں میرا تو یہ ماننا ہے اور میں کہتا رہتا ہوں کہ ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. یہ کبھی کوئی سوچتا سکتا تھا کہ 90 دن سے الیکشن بڑھائے جا سکتے ہیں وقفہ؟ جب آئین کہتا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days, یہ نہیں کہتا ود ان 90 days, کہتا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days. انہوں نے 3 اسمبلیوں کے الیکشن خیبر پختونخوا, پنجاب اور قومی اسمبلی کے الیکشن 90 دنوں سے زیادہ کرائے. بعد کوئی سوچ سکتا تھا کہ کسی پارٹی سے اس کا نشان لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ پارٹی کا نشان نہیں ہوتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, کچھ بھی پریڈکٹیبل تو ہے ہی نہیں. آپ کے ایکسپیرینس کے روشنی میں یہ چاہوں گی کہ یہ سال جیسے ختم ہونے والا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ نئے سال کے شروع میں کوئی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو پائے گی اور پاکستانی سیاست میں آپ کو آنے والے سال میں کوئی استحکام نظر آ رہا ہے؟ نہیں, مجھے تو استحکام اتنا نظر نہیں آتا. انہوں نے اتنا بگاڑ دی ہے صورتحال کو. ارے اس ملک میں تو میں کہہ رہا ہوں 1 منٹ میں پتہ نہیں لگتا وہ یہاں سے اڑ کے واشنگٹن بیٹھا ہو. 1 منٹ میں تو پتہ, اگلے منٹ کا تو پتہ نہیں ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے. ٹھیک, خبر تو یوں سر ہی آپ آتی ہے کہ جیسے آپ جہاز ہی کہہ رہے ہیں پھٹ کہ گیا. سیاست میں آپ کو کوئی استحکام نظر نہیں آ رہا, اور جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں, یہ ساری سچویشن کا حل کیا ہے؟ آپ زیر ایک سیاستدان بھی ہیں, سینئر قانون دان بھی ہیں, تو اگر میں آپ کی ایڈوائس لوں کہ اس ساری سچویشن سے نکلنے کا آپ کو حل کیا نظر آ رہا ہے؟ ابھی تو مذاکرات ہی ہیں, اور مذاکرات ویسے فیس ٹو فیس وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں, میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی سویلین, سید فضا حسن یا چودھری محمد علی, گورنر جنرل غلام محمد, یہ سویلین اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. ان کے ساتھ 1958 کے بعد جب ہمارے حالات ایسے تھے تو ملٹیبلشمنٹ اس کا نام ہو جانا چاہیے تھا, جو کہ اپروپریٹ نیم ہے. اب وہ جو ہے وہ جب تک یہ اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کرے گی, اپنی 1979 جب ایک وزیر اعظم کو, الیکٹڈ وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیا, 1988 جب ان کو جنیجو صاحب کو ڈسمس کیا, 1990 جب بی بی شہید کو ڈسمس کیا, 1993 جب پھر بی بی شہید کو جب نواز شریف کو ڈسمس کیا, 1996 جب بی بی شہید کو الیکٹڈ کو ڈسمس کیا, پھر بعد میں بھی 1993 کے الیکشن جو کروائے, 1998 کے جو کرائے, 2004 24 کے جو کرائے, جن کو فارم 45 کے بغیر کیا گیا, تو فارم 45 سے جب تک واپس نہیں آتے ٹو فیئر اینڈ فری الیکشن, اس وقت تک تو یہاں کوئی ہیلنگ پروسیس ہونی مشکل ہے. اور اس سے پہلے یہ ہے کہ مذاکرات کریں, پر مذاکرات معنی خیز ہوں. مذاکرات میں پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز گورنمنٹ کی طرف سے آنے چاہیے. گورنمنٹ جس نے یہاں 8 فروری کو مینڈیٹ لوٹا, گورنمنٹ جس نے یہاں تباہی مچائی ڈی چوک میں اور 26 نومبر کو, اس پہ ہر وقت دفعہ گورنمنٹ پہ دوش ہوتا ہے کہ وہ پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لے. ان جن کو سزائیں آج دی ہیں, ملٹری کورٹ کی سزا کوئی عدالتی کو سزا نہیں ہے, اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹو یا جوڈیشل ورڈکٹ سے اس کو ختم کریں گے. اس کو یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے, ایگزیکٹو انلیگل ایگزیکٹو آرڈر ہے, اس کو گورنمنٹ اپنے لافل ایگزیکٹو آرڈر سے ختم کر سکتی ہے, اور ان کو ختم کرنا چاہیے, اور اس کی بھی سہولت کچھ بڑھانی چاہیے. بانی پی ٹی آئی کے اگر خود نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے تو یوں لگتا ہے کہاں سٹینڈ کرتی ہوئی ٹیلی فون کال آ جائے گی. جی سر, آپ کو پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے ماضی میں سب سے زیادہ افیکٹو وہ رہے ہیں, انہوں نے جس طرح سے ڈکٹیٹرشپ میں اور پھر اور بہت سارے اس میں وہ بہت زیادہ انہوں نے سفر کیا ہے,
تو اس ساری لگتا یوں ہے جیسے انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا نہیں ہے. آپ ان کے قریب بھی رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ خاموشی ہے وہاں سے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے تھے اگر کہ یہ وہ ٹوٹ جائے گا جیل جا کے, اور یہ سب کی اس پہ انحصار تھا اسی بات پہ کہ وہ ٹوٹ جائے گا, اس کو کوک نہیں ملے گی, اس کو یہ نہیں ہوگا, اس کو وہ نہیں ہوگا, وہ سہ ہی نہیں سکتا. وہ اس نے سہ کے دکھا دیا ہے. وہ میں جانتا ہوں سخت آدمی ہے, سخت جوان ہے, اور جوان بھی نہیں ہے اب تو, کافی میرے سے تھوڑے سال ہی چھوٹا ہے, پر وہ سخت ان کو سرپرائز دے گیا وہ. اور اب ان کے لیے ضروری ہے کہ بجائے یہ کہ ڈی چوک وغیرہ پہ کو مار کے ہونے لگے تو پھر کوئی اور ہی چوک ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ کسی کو مٹا دیں گے آپ, اس کو سزا دے کے, یہ نہیں ہوتا اس پاکستان میں یا بر صغیر میں تو نہیں ہوتا. ذوالفقار علی بھٹو شہید کو آپ نے پھانسی لگا دیا, اور پھر بہت عرصے بعد پھر ہم نے اس پہ ریگریٹ بھی کیا, اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ غلط تھا.